اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے شوہر عبداللہ کی یاد میں مدینہ جائے اور ان کی قبر کی زیارت کرے اور اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے والد عبداللہ بن عبد المطلب کی قبر دکھائے۔ اسی ارادے سے حضرت آمنہ نے رخت سفر باندھا، اپنے یتیم بچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور اپنی خادمہ ام ایمن کو بھی ساتھ لیا اور اپنے سرپرست عبد المطلب کی سربراہی میں سفر پر نکل پڑیں۔ مکہ سے 500 کلومیٹر دور سفر کر کے مدینہ پہنچیں اور مدینہ میں 30 دن قیام کیا۔ مدینہ کے قریب ہی عبداللہ بن عبد المطلب کی قبر تھی۔ حضرت آمنہ اپنے یتیم بچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر لے جاتی تھیں۔ 30 دن مسلسل حضرت آمنہ اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر جاتی رہیں اور خوب دیر تک وہیں پر بیٹھی اپنے شوہر کو یاد کرتی رہیں۔ 30 دن جب مکمل ہو گئے، حضرت آمنہ نے واپسی کے لیے سفر باندھا۔ حضرت آمنہ بھی راستے میں ہی تھیں کہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی۔ بیماری کی شدت کافی بڑھ گئی۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں مقام ابوا تک پہنچ کر حضرت آمنہ رحلت کر گئیں۔ حضرت آمنہ نے اپنے بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خادمہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ بچہ تیرے حوالے ہے، اس کا خیال رکھنا، خیال رہے کہ کبھی اس کو گرم ہوا بھی نہ لگنے دینا۔ ابھی حضرت آمنہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت ہی کر رہی تھیں کہ حضرت آمنہ کی روح پرواز کر گئی۔ بیٹے عبداللہ کی وفات کا زخم ابھی تر و تازہ تھا کہ بیٹے کی بیوی آمنہ کا زخم بھی عبد المطلب کو مزید غمگین کر گیا۔ دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے حد غمگین تھے۔ والد محترم تو پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اب والدہ کا سایہ شفقت بھی نہ رہا۔ غم سے نڈال عبد المطلب نے حضرت آمنہ کو وہیں پر دفن کر دیا اور اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ام ایمن کو ہمراہ لیے واپس مکہ میں پہنچے۔ عبد المطلب کا دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑف رہا تھا اور حضرت آمنہ کی وفات نے بوڑھے عبد المطلب کے پرانے زخم قرید دیے تھے۔ عبد المطلب کے دل میں اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی محبت تھی کہ اپنی اولاد میں سے کسی سے اتنی محبت نہیں تھی۔ حضرت عبد المطلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے حد فکر مند تھے۔ وہ کسی بھی صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ بیت اللہ میں عبد المطلب کے لیے اس دور کی قالین بچھائی جاتی تھی۔ اس قالین پر کوئی نہ بیٹھتا تھا سوائے عبد المطلب کے، لیکن عبد المطلب اپنے پوتے کو اپنے ساتھ لیے اس قالین پر بٹھاتے۔ عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک سہلاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال 2 ماہ کے ہوئے تھے کہ دادا عبد المطلب کا سایہ شفقت بھی اٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے وفات سے پہلے اپنے بیٹے ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی پرورش کے بارے میں نصیحتیں کیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ابو طالب کے ہاتھ میں تھما دیا اور اس جہان فانی سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ اور حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد میں شامل کر لیا، بلکہ اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا۔ زندگی کے 40 سال تک ابو طالب زندہ رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے۔ ابو طالب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دنیا کے قبائل سے دشمنیاں مول لیں۔ ان کی تفصیل آگے چل کر ہم بیان کریں۔